مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قیامت تک بند ہو چکی ہے، تو وہی یہ نبوت قیامت تک بند ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ پہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وزریہ وحی یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں امتی نبی بنایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کہتے ہو ایسے بندے کو مانا تو آپ کے عقیدے کے مطابق ہی درست نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ روز قیامت صحیح نکل آیا تو میرا کیا بنے؟ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے آپ کو حاضر ناظر جان کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اعلان کرو میں امتی نبی ہوں اور مجھے مانو، تو میں نے اس لیے مان لیا آپ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے اس وقت، یا اللہ تیرے قرآن کے مطابق، تیرے نبی کی حدیث کے مطابق اور اس صحابہ اور امت کے اجماع کے مطابق یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نبی نہیں آنا۔ عبدالغفار جمبا چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو، آپ کی جماعت احمدیہ میں سے ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے خطاب کرتے ہیں، اللہ نے اس کو بتایا کہ وہ مسلم موعود ہے، آپ کیوں نہیں مانتے اس کی بات؟ میرے علم میں تو یہ بات نہیں۔ یہی جو اللہ کا خوف آپ مرزے کے بارے میں کھا رہے ہیں نا، یہ اللہ کا خوف عبدالغفار جمبا کے بارے میں کیوں نہیں کھاتے؟ میرے علم میں نہیں ہوگا۔ اگر عبدالغفار جمبا جو احمدی ہے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کو ماننے والا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلم موعود ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر دے آپ اس کو مان لیں گے؟ میں کیوں مانوں گا یار؟ اگر عبدالغفار جمبا قسم اٹھا کے کہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، پھر مان لیں گے؟ کلام کرنا اور بات ہے، یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کر کے بتایا نا کہ وہ مسلم موعود ہے۔ جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ستاری رکھنی پڑتی ہے۔ میں ان کو شاید آپ سے بہت قریب سے جانتا ہوں اس شخص کو، تو ان کے پرابلم بھی مجھے پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، اس لیے چھوڑ دیں۔ مرزا غلام قادیانی کے پرابلم بھی ہمیں پتہ ہیں، یہی تو بات ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے وہ سارے پرابلم جن کی بنیاد پہ مرزا غلام قادیانی کا کو رد کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، یہی بات آپ سمجھے نا۔ خدا کی قسم آپ غلط ہیں، ہم نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں پتا آپ صحیح ہے ہم سے، نہ ایسے نہیں بھائی، ایمان کی ایسی بنیاد تھوڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا، ہمیں اس بات پہ اتنا یقین ہے جتنا اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک کتنے لوگوں کو وحی دے کے خطاب کر کے نبی بنایا؟ یہ سوال ہے۔ تمام انبیاء پہ وہی ہوئی ہے۔ اور بھائی سوال سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک جو 13 صدیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں سے خطاب کر کے وحی دے کے نبی بنایا؟ یہ سوال ہے۔ کسی سے بھی نہیں بنایا، کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اچھا اب سن لو اب ان 13 صدیوں کے دوران، اور سن تو لو نا، بھائی سن لو پہلے بات کو، ان 13 صدیوں کے دوران جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کلام کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہوگا، میں نہیں سن تو لینا، اپنی بات پہ غور کیا کریں، آپ کو آپ کی ساری باتوں کا جواب یہاں پہ مل رہا ہے۔ ان 13 صدیوں کے دوران اور اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کے موت سے لے کے آج تک تقریباً جو 125 سال ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں بنا، اس کے باوجود آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ خطاب کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ایک جدا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی بنانا ایک جدا معاملہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تنازع ہے وہ ہے وحی نبوت پہ، اللہ کے نبی بنانے پہ، اللہ کے کلام پہ۔ میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے بات بتا دی تھی کہ ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی کہ ہر بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کی جب ایک ایک آیت پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو جواب دیتے ہیں، اللہ اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ اور آپ بھی ابھی آپ بھی مان چکے ہیں کہ مرزا آپ وسلم سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک 13 صدیوں میں، حالانکہ اللہ کلام کرتا رہا، متواتر اللہ کا کلام تو ہے، لیکن کوئی نبی نہیں بنا۔ لہذا اس نقطے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا، اللہ کا کلام کرنا یہ ایک جدا معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے اس خاص کلام پہ جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے وحی نبوت، یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے، اور یہ آپ کے نزدیک بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دکھا دیا ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قیامت تک بند ہو چکی ہے، تو وحی نبوت قیامت تک بند ہے۔ اور جو کلام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے کلام کرتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق سے جب چاہے جیسے چاہے کلام کرتے ہیں، اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ دو باتوں کا آپس میں گڑبڑ نہ کریں، ان کو جدا رکھیں۔ اچھا دوسرا، اب یہ میرا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ پہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وزریہ وحی یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں امتی نبی بنایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کہتے ہو ایسے بندے کو مانا تو آپ کے عقیدے کے مطابق ہی درست نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ روز قیامت صحیح نکل آیا تو میرا کیا بنے؟ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے آپ کو حاضر ناظر جان کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اعلان کرو میں امتی نبی ہوں اور مجھے مانو، تو میں نے اس لیے مان لیا آپ سے ڈرتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ ہو گیا۔ آپ دو باتیں سنیں اپنے جواب کے لیے، ذرا سنیں میری بات دھیان سے۔ یہ بات اصول دین اور ضروریات دین وچ مین کے
something that is known by necessity. ضرورت اسے کہتے ہیں ضرورت دین میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نبوت کا اور رسالت کا یا نبی اور رسول بنانے کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہ بات ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے ابھی دکھا سکتے ہیں۔ مرزا نے مرنے سے 11 دن پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے، اسے ختم کیا وسلم کی ذات اقدس کے اوپر۔ تو قرآن کریم کی روح سے، اب کیونکہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اور اصول دین کی روح سے، ضروریات دین کی روح سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے اس وقت کہ اللہ تیرے قرآن کے مطابق، تیرے نبی کی حدیث کے مطابق اور اس صحابہ اور امت کے اجماع کے مطابق یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نبی نہیں آنا۔ اور آخری بات، عبدالغفار جمبا چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو، آپ کی جماعت احمدیہ میں سے ہے، عبدالغفار جمبا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے خطاب کرتا ہے، اللہ نے اس کو بتایا کہ وہ مسلم موعود ہے، آپ کیوں نہیں مانتے اس کی بات؟ میں نے تو میرے علم میں تو یہ بات نہیں، ابھی لائن آئے کہ ابھی 1 منٹ کے علم میں یہ بات لائے تاکہ اس کو بھی میں لے آیا ہوں۔ تو پہلے عبدالجبار جمبا کو نبی مان کے جائیں، پہلے اس کو نبی مان کے جائیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے خوف کھا کے وہ سوچتا ہوں جب تو ذہن میں جو باتیں آتی ہیں۔ میرے بھائی، یہی جو اللہ کا خوف آپ مرزے کے بارے میں کھا رہے ہیں نا، یہ اللہ کا خوف عبدالغفار جمبا کے بارے میں کیوں نہیں کھاتے؟ میرے علم میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں ایک منٹ، اگر عبدالغفار جمبا جو کہ احمدی ہے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کو ماننے والا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلم موعود ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر دے آپ اس کو مان لیں گے؟ میں کیوں مانوں گا یار؟ اچھا سن لیں، یہی تو بات ہے نا۔ اچھا سن لیں، اگر عبدالغفار جمبا قسم اٹھا کے کہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، پھر مان لیں گے؟ کلام کرنا اور بات ہے، یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کر کے بتایا نا کہ وہ مسلم موعود ہے، تو اس میں مطلب کیا ایسی بات ہے کہ جو میں بتا دوں اس میں کیا بات ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی بندقس میں اٹھا کے کہتا تھا کہ اللہ اس سے کتاب کرتا ہے، آپ اس کو کیسے نہ مانے؟ میں نے آپ کو آگے سے الزامی جواب دیا ہے کہ عبدالغفار جمبا قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے خطاب کرتا ہے اور مسلم موعود ہے، اور آپ کی پوری قادیانی جماعت اس کو غلط سمجھتی ہے اور اس کی قسموں پہ اعتبار نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بتائیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو میں ان چیزوں میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں۔ میں چونکہ آپ کا میں نے آپ کی بنیاد پہ بات کی ہے، لازمی کہ ہمارے بات نہیں کی ہے، جو میں نے بات کی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ علم کی اصل اس کی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہامن بتایا تھا۔ ایسے نہیں، آپ نے جو اصول بیان کیا تھا نا عطائے نور، ایسے نہیں آپ کریں گے۔ اب آپ نے اصول بیان کیا تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ اللہ اس سے خطاب کرتا ہے تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو ماننے پہ، اور آپ نے اسی اصول کی روح سے مرزا غلام قادیانی کو مانا۔ میں نے آپ کو آپ کے اصول کی روح سے کہا ہے کہ عبدالغفار جمبا احمدی ہے اور وہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے اللہ سے خطاب کرتا ہے، اس نے کہا کہ مسلم موعود، آپ نہیں مانتے، آپ کی پوری جماعت اس کو نہیں مان رہی، یہ کیا بات ہے؟ مسلم موعود بتا رہا ہوں آپ کو، وہ سن 1965 میں اپنا ٹائم پورا کر کے فوت ہو گئے۔ اچھا، مسلم موعود کی جو پیشن گوئی تھی وہ مرزا غلام قادیانی کس سن میں کر رہے ہیں، یہ ذرا بتائیں لوگوں کو۔ یہ جناب انہوں نے 1899 میں کی تھی۔ اچھا، اور مرزا بشیر الدین محمود نے جو دعویٰ کیا تھا مسلم موعود، وہ کس بنیاد پہ کیا تھا اور کب کیا تھا؟ وہ تو انہوں نے 1940 کے شروع میں کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا سن لیں، وہ خلیفہ کب بنے؟ خلیفہ بننے کے ساتھ خلیفہ تو وہ بن گئے تھے 1924 میں 23 میں 14 میں یس۔ اچھا دیکھیں ذرا، آپ کو پتا ہے اس بات کو بڑی اچھی طرح، اللہ تعالیٰ آپ کے مذہب کی روح سے مرزا بشیر الدین سے خطاب کرتا تھا، اور مرزا بشیر الدین جو ہے وہ 1914 میں بن گیا خلیفہ، اور آپ نے کہا کہ 1940 میں جا کے، یعنی کتنے سال بنے؟ 26 سال کے بعد وہ جا کے کہتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں، اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ اور عبدالغفار جمبا آج آپ کو چیخ کے یہ کہہ رہا ہے، آپ کے مذہب کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والا عبدالغفار جمبا چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے وحی کی ہے کہ وہ مسلم موعود ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے آتے ایک اصول بیان کیا تھا کہ امت میں فساد پیدا ہو جائے، فلانا ہو جائے۔ مرزا غلام قادیانی کے فوت ہونے کے ٹوٹل 3 یا 4 سال کے اندر آپ لوگوں میں فساد پیدا ہو گیا کہ مرزا نبی تھا کہ نہیں تھا، لاہوریوں نے کہا کہ نہیں تھا، آپ نے کہا کہ تھا۔ اچھا، اس فساد کے حل کے لیے آج عبدالغفار جمبا چیخ کے کہہ رہے ہیں اس سارے فساد کے حل کے لیے آپ کے ذرا لوگ فوت ہو رہے ہیں، اسی گمراہی کے اندر فوت ہو رہے ہیں، ان کو نہیں پتا مسلم موعود کون ہے، ان کو نہیں واضح ہو رہا کہ مرزا نبی تھا کہ نہیں تھا، اللہ کیوں نبی نہیں بھیج رہا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ابھی بات کرتے ہیں جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں، جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ستاری رکھنی پڑتی ہے۔ میں ان کو شاید آپ سے بہت قریب سے جانتا ہوں اس شخص کو، تو ان کے پرابلم بھی مجھے پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، اس لیے چھوڑ دیں۔ مرزا غلام قادیانی کے پرابلم بھی ہمیں پتا ہے، یہی تو بات ہے۔
مرزا غلام قادیانی کے وہ سارے پرابلم جن کی بنیاد پہ مرزا غلام قادیانی کا کو رد کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. یہی بات آپ سمجھے نا کہ جو پرابلمز آپ کو پتہ ہیں, جو آپ ابھی پوشیدہ رکھنا چاہ رہے ہیں, جن کی بنیاد پہ آپ عبدالغفار جمعہ کی قسموں کا یقین نہیں کر رہے, خدا کے بندے ہمیں اس سے بڑھ کے پرابلم پتہ ہے مرزا غلام قادیانی کے. تو ٹھیک ہے, آپ نہ مانیں, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ لڑنے کی بات نہیں ہے, لڑنے کی بات یہی تو اینڈ پہ آ کے آپ کو بات لوز کر جاتے ہیں. آپ نے ایک اصول دیا, ہم نے آپ کے اصول کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننا آپ کے اصول کے مطابق ہم پہ واجب ہے, کیونکہ ہمیں اس کے پرابلم پتہ ہے. تو اصول کی بات ہو رہی ہے کہ اصولوں کے اوپر جا کے بات کہاں کھڑی ہوتی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اور آپ نے گھر جا کے آج اس بات پہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی ہے. عبدالغفار جمعہ رو رو کے آپ کو کہہ رہا ہے, قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے خطاب کرتا ہے, وہ مسلم موعود ہے, اور خود تو خدا کا خوف کہ اس کو مان لو, اللہ سے ڈر جاؤ تم لوگ بھی, مانو اس کو. میری بات سنیں. جو یہ معاملہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں, میں نے یہ کہا اتنی بڑی بات نہیں. نہ بھیا نہیں, میں آپ کو روکوں گا نہ بھائی, نہ خدا کی قسم آپ غلط ہیں. ہم نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں پتا آپ صحیح ہے کہ ہم صحیح, نہ ایسے نہیں بھائی. ایمان کی ایسی بنیاد تھوڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے. مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا, ہمیں اس بات پہ اتنا یقین ہے جتنا اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا, مجھے آپ سے شاید 10 گنا زیادہ یقین ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود سچے. اچھا, اب دیکھیں, یہی میں عرض کر رہا تھا, وہ جو آپ نے میری بات پکڑ لی, بات کو پکڑا نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اصول طے کر دیا ہے کہ اگر اختلاف عقیدے میں ہے تو اس میں اتنا شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو عدنان بھائی نے آیت کوٹ کی ہے, اللہ نے اصول یہ طے کیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو آپ نے اس کو لوٹانا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے کتاب اللہ پہ لوٹانا, اور رسول سے لوٹانے کا مطلب ہے حدیث اور سنت کے اوپر لوٹانا. تو ہم جب مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو ہمارا آپ کا اختلاف ہوا ہے نا, ہم جب اس کو لوٹاتے ہیں اللہ کی کتاب پہ اور کی سنت پہ, تو وہاں سے ہم جواب کو لیتے ہیں. یہ آپ نے بات نہیں کرنی, ہمیں نہ کوئی کس سے ضد ہے نہ اناد ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جو اصول دیا ہے کہ جو آپ میں تنازعات پیدا ہوں, اللہ کی کتاب نے حکم دیا ہے کہ ان کا تم نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کی کتاب اور آپ وسلم کی سنت کی طرف لوٹا کے. اور ابھی ہم نے آپ کو مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ کوٹ کر دیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی روح سے خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی. ابھی ہم نے آپ کو مرزا غلام قادیانی کی بات کوٹ کر دیا ہے کہ لا نبی آبادی والی جو حدیث ہے وہ ہر طرح کے نبی کو بغیر استثناء, اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے بغیر کسی استثناء کے ہر نبی کا دروازہ بند کرتی ہے. تو کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کی میں نے بات سن لی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ قرآن و حدیث پہ ہوگا. آپ کو پتا ہے نا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجیے گا, میں آپ کو روکنا پڑتا ہے, مجھے معاف کیجیے گا, خدا را معاف کیجیے گا. میں نے نہیں کہا کہ ہوگا, ہو چکا, ہوگا نہیں ہو چکا, دونوں باتوں میں فرق ہے. ہوگا تو اور بات ہوتی ہے. قرآن اور حدیث پہ لوٹانے کا مطلب یہی ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی ہے. آپ کے مطابق یہی ہے نا کہ ان سے رہنمائی, قرآن و حدیث سے عقیدہ بھی لے, عمل بھی لے, اور دونوں جو بھی مطلب ہر چیز وہیں سے ملے گی نا. بالکل ویسے ملے گی. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جایا کرتے تھے تو اس وقت جو مشرکین تھے وہ بھی حج کرنے آتے تھے, تو وہاں پہ وہ جھگڑتے تھے کہ جو مناسک ہے نا, جو طریقہ کار ہے حج وغیرہ کرنے کا, وہ ہمارا ہو. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ اے رسول ان سے کہہ دیں کہ جو آپس میں عقیدے کا اختلاف ہے نا وہ تم جانو, تمہارا کام جانے, لڑنے کی ضرورت نہیں, میں قیامت کے دن خود فیصلہ کروں گا, اللہ سب سے اچھا علم رکھنے والا ہے. یہ کون سی آیت کوٹ کی آپ نے, کون سی آیت کوٹ کی ہے؟ میں آپ کو آیت نکال کے دیں. آپ نے جو بات کی ہے نا, سن لے پال پوری بات, جو بات کی ہے نا اس کی آیت نکال کے دیں. ابھی دیکھو, دیں, بالکل دیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا آیت تَعْمَلُونَ. بتائیں کس سورت کی ہے اور کیا نمبر ہے, سورہ نمبر, آیت نمبر بتائیں. سورہ حج آپ کے مطابق آیت نمبر 68 ہمارے مطابق ہے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ مَلُونَ, اور اس کے بعد والی آیت نہیں ایسا نہیں, ترجمہ پڑھیں ساتھ ساتھ. اور اگر وہ تجھ سے جھگڑا کرے تو تو کہہ دیں کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ حج کے سورہ حج کی آیت ہے, حج کے موقع کا معاملہ. آپ پڑھتے جائیں. اس کے بعد والی آیت ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون. اچھا, اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں ذرا, آپ کا ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ ان معاملات میں سے نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں نہ آتا, میں نے آپ کے سامنے ابھی جو حوالہ لگایا ہے نا, باوجود اس کے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن میں اس کو لوگوں کے لیے پڑھوں گا. اچھا سنیں ذرا, کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا رب جو رحیم اور فضل کرنے والا ہے, اس نے نام دیا ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء کا بغیر استثناء کے, یعنی کسی قسم خاتم الانبیاء اینڈ پیریڈ, نو پروفٹ ایٹ آل, کوئی استثناء نہیں ہے. پھر مرزا کہتا ہے کہ اور طالبین حق کے لیے ہمارے نبی نے واضح الفاظ میں اس کی تفسیر اپنے اس قول سے کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کہ خاتم الانبیاء کی تفسیر مرزا کہتا ہے آپ نے خود فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی پہلے اللہ کی بات مرزا غلام قادیانی نے کوٹ کی خاتم الانبیاء, اس کے بعد کوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تفسیر انہوں نے کر دی. اور مرزا کہتا ہے اور اگر ہم اپنے نبی کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی کا ظہور جائز سمجھیں
تو گویا ہم وحی نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلنا جائز قرار دے رہے ہیں. اب اس سے واضح کیا ہو؟ اور پھر مرزا کہتا ہے اور یہ خلاف ہے. اب آگے اس نے کہا کہ ہوا خلفن، آگے اس نے بات نہیں کیا، میں نے اس لیے اس کو لکھا بریکٹ کے اندر کہ کس بات کے خلاف ہے. ظاہر بات ہے اس کے خلاف ہے کہ یہ خلاف ہے کتاب و سنت کے. جیسا کہ کسی مسلمان، مرزا کہتا ہے جیسا کہ کسی بھی مسلمان سے بات پوشیدہ نہیں ہے. آگے سنیں آخری بات. اور ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا ہے. ختم اللہ بہ نبیین، یہ اس کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. ختم اللہ بہ، اللہ نے ختم کر دیا ہے نبیوں کو آپ کے ذریعے. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 200 ہے. ابھی دیکھیں آپ نے کہا جی اس آیت میں اللہ فیصلے کرے گا. میں نے آپ کو آپ کے نبی کی عبارت کوٹ کر دی ہے. اس نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے سامنے فیصلہ لگا ہوا ہے. لہذا جو آپ نے بات کوٹ کی ہے نا اس کا اطلاق یہاں پہ نہیں ہوتا. اب کریں بات. کرنا ہے کہ ہاں اطلاق کریں گے، اطلاق اللہ کرے گا کہ بندہ کرے گا. ایسے نہیں، غلط بیانی نہ کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نے ایگری کیا ہے. مرزا غلام قادیانی آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آپ کو اپنا فیصلہ بتا ہی نہیں رہا. میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میرے علم میں یہ ساری تحریرات جو آپ بتا رہے ہیں. یہاں پہ مرزا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اتنا آپ کو ٹائم دیا، آپ صرف اپنے لیے اور سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے یہ حوالہ پڑھ کے بتا دے لوگوں کو کہ مرزا یہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہے. نہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں بغیر پڑھے بتا سکتا ہوں. بتائیں کیا کہہ رہے وہ. میں بات یہ ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنی کتب میں جو بات کی ہے، اس میں پہلے ان کا یہی عقیدہ تھا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. شروع میں انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ اب تو ہی نبی امتی ہے اور تم اعلان کرو، تو پھر میں نے انہوں نے جو براہیم احمدیہ لکھی. ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ پہلے مرزا غلام قادیانی کا، اور آپ کو پتا یہ کتاب تقریباً 1889 کے آس پاس تک کی کتاب ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تقریباً یہ مرزا غلام قادیانی کو اس کی جو وحی تھی وہ ملتے ہوئے اس کے بقول 19 سال ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ ان 19 سالوں میں مرزے کا چونکہ عقیدہ یہی تھا لہذا اس نے یہ بات کی تھی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے کوئی وحی کی مرزا غلام قادیانی کو جس کی بنیاد پر اس نے عقیدہ تبدیل کیا. مجھے آپ 1898 جو اس کتاب کی غالباً ڈیٹ ہے یا چیک کر لیں آپ، جو بھی ایک سال کے پیچھے ہو سکتا ہے، جو بھی اس کتاب کی ڈیٹ ہے حمامۃ البشریٰ کی، آپ اس ڈیٹ کے بعد مرزے کا وہ الہام مجھے دکھائیں جس میں اس نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے امتی نبی بنا دیا ہے. بتائیں، دکھائیں. ڈیٹ میں نے مجھے پتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس بات کا ذکر کر رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ میں نئی شریعت لے کے آنے والا نبی. ایک سیکنڈ اللہ کا واسطہ ہے. اور بھائی میں تمہیں خدا سے ڈرنے کا، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، جہاں سے بھی آپ بات، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں بات کیا لکھی ہوئی ہے. مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اور سنیں بات، مرزا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء کی تفسیر یہ کر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جو بات یہاں پہ ہے نہیں اس کے بیس پہ آپ اپنی جان تقریر شروع کر دیتے ہیں.